فی الزمانی کتاب متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا، لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں. بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے، موضوع چینج ہو رہا ہے، میں آ رہا ہوں واپس، آپ بے فکر رہیں. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا، ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا، اور ریورس بھی ہوتا ہے، آگے بھی بھاگتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ایک ہی ٹائم پہ. ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا، جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے، اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے. تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں. حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی وہ خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں یا اچھا لگوں؟ اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں. اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال. ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو. اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا. دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ. اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، کہتا ہے وہ.
اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے تو